دریائی پتھر۔ سنہری دھوپ سے نہائے ہوئے سرسبز و شاداب سلطنت ویریڈیا میں الارا نامی ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی۔ اس کے بال تانبے کی مانند چمکتے، آنکھیں پگھلے ہوئے عنبر جیسی، اور اس کی روح زندگی کی ایک اندیکھے ولولے سے دھڑکتی تھی۔ وہ محض حسین ہی نہیں بلکہ اس کے اندر زمین کی جنگلی اور طاقتور توانائی سے ایک گہرا اور فطری رشتہ موجود تھا، ایک ایسا رشتہ جسے لائسینڈرا ختم کرنا چاہتی تھی۔ الارا قید تھی، کسی عام حریف کے ہاتھوں نہیں بلکہ اپنی ہی بڑی بہن لائسینڈرا کے ہاتھوں، جس کی خواہشیں شیشے کی مانند سخت اور سرد تھیں۔ لائسینڈرا کی ہوس ایک پرانے جلا وطن جادوگر کے ساتھ کیے گئے ایک سیاہ معاہدے سے پروان چڑھی تھی۔ کئی سال پہلے اس نے اپنی فطری نرمی اور مہربانی کا ایک حصہ اس جادوگر کو دے دیا تھا اور بدلے میں حاصل کیا تھا آبسیڈین کا آئینہ، ایک ایسا شاہکار جو فریب پر مبنی جادو سے بھرا ہوا تھا۔ یہ عام آئینہ نہیں تھا بلکہ ایک نفسیاتی زنجیر تھی۔ جب لائسینڈرا اس میں دیکھتی تو وہ خود کو کمال کی انتہا پر نظر آتی، لیکن جب الارا اس کی سیاہی مال چمک میں دیکھنے کی کوشش کرتی تو وہ آئینہ اس کی بستی میں ایک ہلکی مگر مسلسل مخالف جادوئی لہر چھوڑتا، اس کی صورت کو بگاڑ کر دکھاتا۔ اس کا اعتماد کمزور ہو جاتا اور وہ خود کو بے رنگ، عام اور بے وقت سمجھنے لگتی۔ لائسینڈرا کی سرگوشیاں دیکھو تم کتنی عام ہو، بس اس جھوٹے جادوئی فریب کو اور مضبوط کر دیتی۔ یوں الارا دن رات اپنی ہی پرچھائی بن کر جیتی، اس کا حوصلہ خود کو شک کے سکنجے میں دم توڑتا محسوس کرتا۔ اسی دوران ہمسایہ سلطنت ایتھلریڈ میں شہزادہ کیلان ایک اور بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ کئی سال پہلے کیلان، جو ایک باصلاحیت معمار تھا اور دلکش عمارتیں بنانے کا شوقین تھا، اس نے ایک پرانی جادوگرنی میلینڈا کی شادی کی پیشکش کو نرمی سے ٹھکرا دیا تھا۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ عورت شفاق ہے۔ میلینڈا نے یہ انکار برداشت نہ کیا اور اس پر ایک بھیانک اور شاعرانہ سا جادو کر دیا۔ اب جو بھی چیز کیلان چھوتا، اگر وہ غرور، دکھاوے یا مصنوعی شان و شوکت سے بنی ہوتی تو وہ فوراً بکھر جاتی، ٹوٹ پھوٹ جاتی یا ریت کا شکار ہو جاتی۔ یہ بد دعا ایک مستقل اور دل دہلا دینے والی یاد دہانی تھی کہ انسان کی خود غرضی اور بناوٹ کتنی کھوکھلی ہوتی ہے۔ اس کا شاندار سنہری محل ایک رات میں کھنڈر بن گیا، اس کے شاہانہ لباس غبار میں بدل گئے، حتیٰ کہ اس کے باورچی خانے میں موجود نایاب مصالحے بھی کروے راکھ میں تبدیل ہو گئے۔ کیلان نے جلد ہی سمجھ لیا کہ یہ جادو محض تباہی نہیں بلکہ ایک آزمائش ہے، ایک ایسا فلٹر جو بناوٹ اور سچائی کے درمیان حد کھینچتا ہے۔ اپنی سلطنت کو آہستہ آہستہ برباد ہوتے دیکھ کر وہ جنگل کے گہرے حصے میں ایک بھولے بسرے شاہکار گاہیم کی کٹیا میں جا بسا، جو وائلنگ ووڈز نامی قدیم جنگل کے بیچوں بیچ تھی۔ یہ جنگل فطرت کی اتنی سچی اور طاقتور طاقت سے لبریز تھا کہ جادو وہاں سے بے اثر ہو جاتا۔ عوام کو بتایا گیا کہ ان کا شہزادہ ایک سنگین بیماری کا مطالعہ کر رہا ہے۔ کیلان اب عام چمڑے کے پیوند لگے کپڑوں میں رہتا اور اپنے دن قدیم علم پڑھنے میں گزارتا، جبکہ تنہائی کا بوجھ اس کے دل کو کچلتا رہتا۔ لائسینڈرا کی ہوس نے اسے ایک اور افسانوی چیز کی تلاش پر مجبور کیا، مون پیٹل آئرس، ایک ایسا پھول جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ صرف وائلنگ ووڈز کے سب سے گہرے اور تاریک حصے میں کھلتا ہے، اور جس کے بارے میں عقیدہ تھا کہ وہ کسی کو بھی ابدی اور ناقابل شکست حسن عطا کرتا ہے۔ اس نے الارا کو حکم دیا کہ وہ اسے لا کر دے، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ یہ سفر جان لیوا ہے، مگر اسے یہ بھی پتہ تھا کہ جتنا الارا آبسیڈین کے آئینے سے دور ہوگی اتنا ہی اس کے اصل جوہر کے جاگنے کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ 2 دن تک بھٹکتی ہوئی الارا ڈری سہمی اس کے اندر موجود مخالف جادو سے فطرت کی ہر چیز اجنبی اور دشمن لگاتا۔ آخرکار وہ کیلان کی کٹیا تک جا پہنچی۔ وہاں اس نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جس کا چہرہ غم سے کندہ تھا، لیکن آنکھوں میں گہری دلکش کی روشنی جھلکتی تھی۔ وہ نہایت سادہ لباس میں ملبوس تھا۔ الارا، جو خود کو ایک بے رونق لڑکی سمجھتی تھی، اس کے سامنے فوراً مطمئن ہو گئی، جبکہ کیلان نے اس میں وہ روشنی دیکھی جسے وہ خود نہیں پہچانتی تھی، جنگل کی طاقت اور زندگی کی ایک سچی جھلک۔
وہ نرمی سے اسے خبردار کرتا ہے کہ مون پیٹل آئرس ایک مہلک پھول ہے جو صرف اس وقت کھلتا ہے جب کوئی شخص اپنی سب سے قیمتی اور سطحی چیز قربان کرتا ہے۔ جب الارا نے اپنا دکھ بیان کیا، میری خواہش صرف یہ ہے کہ اس گھر سے آزاد ہو جاؤں اور ایک ایسے شیشے میں دیکھ سکوں بغیر یہ محسوس کیے کہ میں ایک اجنبی ہوں، ایک مدھم سایہ ہوں۔ کیلان نے اپنی ہی شرمندگی کو اس کے شک میں منعکس پایا۔ اس نے اسے پناہ دی۔ یہاں رہو، اس نے اصرار کیا۔ تم غرور کی گرفت سے محفوظ ہو، اس کے بدلے میں تم سے صرف ایک اصول مانگتا ہوں۔ خوبصورتی صرف ان چیزوں میں ڈھونڈو جو تمہیں ٹوٹی پھوٹی لگتی ہیں، اور اعتبار صرف اس میں کرو جو سچ ہے۔ اپنے ہاتھوں سے ان چیزوں کو چھوؤ جنہیں میں نہیں چھو سکتا، ضرورتوں کو، سچی ہنرمندی کو، اس جگہ کو۔ ایسی ہاتھوں کی ضرورت ہے جو میری جادو روک دیتا ہے۔ الارا جنگل میں کیلان کی خاموش شریک حیات بن گئی۔ اس کے روزمرہ کے کام تخلیق کے اعمال میں ڈال گئے۔ اس نے جنگلی جڑی بوٹیاں اکٹھی کی اور جانا کہ سادہ غیر کاشت کی ہوئی چیزوں میں وہ طاقت چھپی ہے جسے وہ کبھی نہیں جانتی تھی۔ کیلان کا جادو انہیں گہری سچائی کی زندگی پر مجبور کرتا رہا۔ جب کیلان کھردرے لکڑی کے چمچے تراشتا وہ قائم رہتے، جب الارا دریا کے ہموار پتھروں کو چمکاتی تو وہ روشن ہو جاتے۔ اہم بات یہ تھی کہ الارا نے کیلان کا گہرا دکھ دیکھا جب اس نے غلطی سے ایک نفیس چاندی سے بنے ہوئے کمپاس کو خاک میں تبدیل کر دیا جو کہ اس کی ماں کی آخری نشانی تھی۔ وہ مایوس ہو گیا۔ الارا نے اس انسان پر رحم نہیں کیا بلکہ اس غرور پر کیا جس نے اسے جادو پر مسلط کیا تھا۔ اس نے جان لیا کہ یہ جادو محبت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بلکہ دکھاوے کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اس نے گہرے بلوط کی لکڑی سے نیا ایک مضبوط کمپاس تراشنا شروع کیا، ایک ایسا آلہ جو فطری جڑوں سے بنا تھا اور صرف کارآمد تھا۔ کیلان اس کی بے لوث قبولیت دیکھ کر اس کے ساتھ اپنا چھپا ہوا غم بانٹنے لگا۔ اس نے اسے سکھایا کہ obsidian آئینے کے جادو کے منبع کو کیسے پہچانا جاتا ہے، ایک سرد کھوکھلی توانائی کی لہر، اور وضاحت کی کہ اس کی طاقت اس کی اپنی رضامندی پر قائم ہے۔ اس کا تصور کیا گیا مدھم پن صرف وہ جادوئی نقاب تھا جو لیسینڈرا نے اس کی روح پر زبردستی ڈال دیا تھا۔ اس کی اصل خوبصورتی، کیلان نے کہا، اس کی نرمی اور ہمت میں ہے۔ ہر دن جب وہ سادہ، قدرتی اور ضروری چیزوں کو اپناتی، اس کی ہستی سے وہ مخالف جادو ختم ہوتا جاتا۔ یہ خبر لاج تک پہنچی کہ شاہی خاندان نے لوگوں کو کیلان کی صحت کے بارے میں مطمئن کرنے کے لیے ایک فصل میلہ منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ زمین کا ایک نقاب پوش جشن ہونا تھا جس میں تمام مہمانوں کو کھردرے ہاتھ سے بنے لباس اور قدرتی نعمت کا تحفہ لانے کی شرط تھی۔ لیسانڈرا نے یہ سن کر شہزادہ آ سکتا ہے غیر جادوئی لیکن نہایت پرتعیش قدرتی ریشم اور ایک چمکدار ہڈی سے تراشا ہوا نقش دار نقاب خریدنے میں ایک دولت لگا دیتی ہے، یہ سوچ کر کہ اس کا بنایا ہوا کمال کامیاب ہو جائے گا۔ الارا اور کیلان نے جانے کا فیصلہ کیا۔ کیلان یہ جانتے ہوئے کہ سچائی کا وقت قریب ہے، الارا کو ایک لباس دیا جو سادہ قدرتی رنگوں میں رنگے ہوئے کتان سے بنایا گیا تھا۔ نہایت محنت سے سیا ہوا لباس، ایک اس کا نقاب چمکدار برچ کی چھال سے بنا ہوا تھا اور اس کی پرکائی اور چھوٹے خشک جنگلی پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ پھر اس نے آخری جادوئی توڑ پیش کیا، ایک بالکل گول اور ایک چمکدار دریا کا پتھر۔ اس میں دیکھو، اس نے ہدایت دی، یہ مکمل طور پر قدرتی ہے، وہم سے محفوظ، اور اس میں صرف وہ روشنی نظر آتی ہے جو سچی ہوتی ہے۔ الارا نے دیکھا، اس نے اپنی تابناک ذات کو دیکھا، اس کی روشنی اور آگ بحال ہو گئی۔ جادو ٹوٹ گیا کیونکہ اس نے اپنے عمل سے جھوٹ پر اپنی رضامندی واپس لے لی تھی۔ اس نے سچ کو مان لیا تھا اور اس پر بھروسہ کرنے کا انتخاب کیا تھا۔ میلے میں کیلان اور الارا ایک خاموش طاقتور موجودگی تھے۔ لیسانڈرا اپنی انا سے اندھی ہو کر اس سادہ جوڑے کو نظر انداز کرتی رہی اور امیر ترین لباس پہننے والے حکام کو لبھانے کی کوشش کرتی رہی۔ میلے کے عروج پر کیلان نے اپنا سادہ نقاب ہٹا دیا، انکشاف پر خوشی کے نعرے بلند ہوئے، پھر اچانک خاموشی چھا گئی جب لیسانڈرا نے اپنی بھول کر گہرائی کو پہچان لیا اور اس کی طرف لپکی۔ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں شہزادہ کیلان، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ میں آپ کے لیے سب سے شاندار تحفہ لائی ہوں، ایک ایسا قلین جو چاندنی کے دھاگے سے بنا گیا ہے، اس نے اعلان کیا۔ اس کی خود پسندی نے اس کی ہوش پر غالب آ لیا۔
کیلان بس ایک طرف ہٹ گیا۔ جیسے ہی لیسینڈرا نے فخر سے وہ شاہکار کھولا، شہزادے کا جادو جو ہر مصنوعی شان و شوکت اور غرور کو پہچانتا تھا فوراً حرکت میں آیا۔ دھاگا خاک میں بدل گیا، رنگ ماند پڑ گئے اور ریشم نازک خاراک میں بدل گیا، زمین پر ڈہ گیا۔ لیسینڈرا ہکا بکا رہ گئی، پھر اس نے الارا کی طرف دیکھا جس کی اندرونی روشنی اب ظاہر ہو چکی تھی۔ تم، وہ بدی شے مجھے دو۔ لیسینڈرا نے الارا کے ہاتھ سے دریا کا پتھر چھین لیا، اسے توڑنے کا ارادہ رکھتے ہوئے۔ الارا مضبوطی سے کھڑی رہی اور سیدھا اپنی بہن کی آنکھوں میں دیکھا۔ پہلے اس میں دیکھو لیسینڈرا، جھوٹ کبھی میرے چہرے پر نہیں تھا، یہ تمہارے لالچ میں تھا اور اس جادو میں جو تم نے خریدا تھا۔ دریا کا پتھر صرف سچائی کو دکھاتا ہے۔ لیسینڈرا غصے اور انکار میں مبتلا اس بے داغ قدرتی پتھر میں جھانکتی ہے۔ پہلی بار اس نے خود کو جیسا وہ حقیقت میں تھی دیکھا، تیز، اپنی خواہش سے کمزور اور ظالم۔ اپنی بے رنگ روح کا منظر جو جادوئی طور پر بدلا ہوا نہیں تھا بلکہ حقیقت میں منعکس تھا۔ سب سے بڑا صدمہ تھا وہ مغلوب ہو گئی، پتھر گرا کر وہ میلہ چھوڑ کر بھاگ گئی۔ اس کے بعد کیلان اور الارا نے سلطنت کو خطاب کیا۔ کیلان نے اپنے جادو کی وضاحت کی، یہ دکھاتے ہوئے کہ اس نے انہیں کیسے دکھاوے کے بجائے حقیقت کو ترجیح دینا سکھایا، ضرورت کو عیش و عشرت پر مقدم رکھا۔ الارا نے وضاحت اور طاقت کے ساتھ کہا، میں ایک جھوٹ میں قید تھی کیونکہ میں نے کائنوں کو اپنی قدرت کا فیصلہ کرنے کا حق دے دیا۔ میری بہن کا غرور ایک نازک دھوکے پر بنا تھا، میری آزادی پائیدار سچائی سے جیتی گئی ہے۔ اس دنیا کا اصل جادو انتخاب کی طاقت ہے، یہ انتخاب کہ معمولی، قدرتی، ٹوٹی پھوٹی اور سچی چیز کو قیمتی جاننا ہے، نہ کہ چمکدار جھوٹ کو۔ الارا اور کیلان نے شادی کر لی، نہ کہ ٹوٹے ہوئے محل میں بلکہ ایک عظیم، خوبصورت، تعمیر شدہ لاج میں جو مکمل طور پر کھردرے، پائیدار اور قدرتی مواد سے بنایا گیا تھا۔ کیلان کا جادو باقی رہا، ایک طاقتور فلٹر جو یہ یقین دہانی کراتا ہے کہ اس کی سلطنت کبھی دوبارہ خالی غرور کا شکار نہ ہوگی۔ انہوں نے حکمرانی کی، پائیدار ہنر، محنت اور ایمانداری اور باطنی نیکی پر توجہ دے کر۔ اب وہ یہ جوڑا خوشی سے حکومت کرتا رہا۔ ان کی قائم محبت اور اس طاقتور، غیر شاندار سچائی کی گواہ بن گئی کہ اصل خوبصورتی صرف اسی وقت ملتی ہے جب کوئی سطحی پردے سے آگے دیکھنے کا انتخاب کرتا ہے۔ اگر آپ کو بھی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔